بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پہلا سپارہ ختم ہونے والا ہے، اور جو ہی پہلا پارہ ختم ہوگا تو ایک طرف آپ کو خوشی ملے گی اور دوسری طرف شوق لگے گا. بہرحال اب ظاہر ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. اگر آپ روز پڑھتے رہے ہیں تو آپ نہیں بھی پڑھیں تو آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوبارہ اسے دہرانا چاہیے، کیونکہ پہلے 5 پارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑے سا انسان کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. میں بھی کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوں. انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے اور پھر بالکل آپ کی اپنی چیز ہو جائے گا. تو اس کو اپنا بنا لیں. اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام اور اللہ کی بات سے اجنبیت تو نہیں ہونی چاہیے نا. یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ایسا ہی ہے نا. یہ کوئی ٹیسٹ کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اچھے سے پڑھیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں. تو جب کبھی پریشانی ہونے لگے کہ یہ ٹیسٹ ہے، خوف پڑنے لگے یا کوئی مشقت محسوس کریں، تو فوراً سوچیں کہ یہ تو مجھے ویسے بھی کرنا ہی تھا. ایک حدیث ہے جس کا مطلب ہے ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. کسی کو اس کا معنی آتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لیضع بالسلطان، سلطان کہتے ہیں اتھارٹی کو، طاقت کو، زور کو. اللہ تعالی اتھارٹی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سلطان کے ذریعے، سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں نا. تو اس سے مراد کوئی خاص کوئی کنگ یا ایمپرر ہی نہیں، بلکہ سلطان سے مراد سلطہ قوت کو کہتے ہیں. نہیں ایسی فورس جو امپلیمنٹ کرا سکے، نہیں وہ طاقت جس کے اندر آپ سے کوئی کام کرانے یا کسی رول یا کسی چیز کو امپلیمنٹ کرانے کی پاور ہو. پاور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ما لا یضع بالقرآن، جو وہ قرآن کے ساتھ نہیں دیتا. یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سلطان ہی کے ذریعے ہوتے ہیں، صرف قرآن پڑھ کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اب مثلاً قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. بھلے ایمان کا تقاضا ہو، ہم میں سے کتنے لوگ یہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ جب تک کہ آپ کو پکڑ کے یہاں بٹھا نہیں دیا گیا، پھر پڑھایا جا رہا ہے، پھر آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا، جو ایک طرح سے سلطان کا استعمال ہے. یعنی ایک طرح سے آپ کو پابند کیا جائے گا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، اور اس دن کرنا ہے، اور ضرور کرنا ہے، اور ہر صورت کرنا ہے. پھر آپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی انسانی نفسیات اور انسانی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اور مختلف طریقوں کے ڈسپلن معاشرے میں قائم ہیں. اسی تھیم اور اسی روح کے ساتھ آپ اس ٹیسٹ کو لیجئے کہ یہ صرف کروانے کا، یعنی کام کروانے کا ایک بہانہ ہے. یعنی کچھ کام صرف نصیحت سے نہیں ہوتے، کچھ کاموں کے لیے زور چاہیے ہوتا ہے، طاقت کا استعمال ضروری ہے. اور طاقت سے مراد صرف وہ یعنی کہ ڈنڈے کی طاقت یا کوئی مار دھاڑ کی طاقت یا کسی ایٹم بم کی طاقت. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی فورس جو بظاہر نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جس کی وجہ سے انسان کام کر جائے. ٹھیک ہے نا. ہم نہ بھی قرآن پڑھیں، ہم نہ بھی دین کو سمجھیں، تو بہرحال ہم سے نعمتوں کا حساب تو ہونا ہے، ہمیں واپس تو جانا ہے، ہمیں جواب تو دینا ہے. ہم تیاری کریں یا نہ کریں، وہ امتحان تو ہر صورت ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزما لیا تھا، امتحان لیا تھا. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، کسی مشکل کام کی مشقت میں ڈالنا، تکلیف دینا، امتحان لینا. اب یہ جو آپ سے امتحان لیا جاتا ہے، اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، مشقت میں مبتلا کیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ راحت و آرام میں نہیں، مشقت میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو ہے ہی مشقتوں کو جھیلنے کا نام. بعض اوقات عام روٹین کی مشقتوں کے علاوہ خاص امتحان بھی آ جاتے ہیں بندوں پر، خاص قسم کی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں.
جو دوسروں سے ہٹ کے ہوتی. مثلاً اس وقت جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں مزے کر رہی ہیں، ان پہ تو امتحان کی مشقت نہیں. یا جو بعض اوقات ایز اے لسنر لوگ آتے ہیں، آ کے انجوائے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان پر بھی مشقت نہیں، ان کی بھی آزمائش نہیں. آزمائش ہے تو آپ کی. ہاں تو مقصد کیا ہے؟ کیا آزمائش کا مقصد محض تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور مزے لینا ہے؟ جیسے کچھ سیڈسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو ستا کے خود خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر کے خود انجوائے کرتے ہیں. کیا یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی خاص مصیبت میں ڈال کے خود مزے کرے؟ نہیں، یہ نہیں ہے مقصد. مقصد کیا ہوتا ہے امتحان کا؟ اور آپ کو جو ہم امتحان کی مشقت میں ڈالنے والے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں. نمبر 1، امتحان لینے والا اس شخص کی لیاقت اور صلاحیت سے پوری طرح باخبر ہو جائے. امتحان لینے والا جس کا امتحان لے رہا ہے اس کی قابلیت اور لیاقت سے باخبر ہو جائے. اور اس کی ضرورت عموماً بندوں کو ہوتی ہے. مثلاً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ کو جو ہم نے پڑھایا ہے وہ آپ کو سمجھ کتنا آیا، یہاں آنے کے بعد آپ کی قابلیت میں اضافہ کتنا ہوا ہے، آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا مقصد کہ ممتحن کو تو لیاقت کا علم ہو، لیکن پھر امتحان کیوں؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ایمان کا پتہ ہے، ہمارے عمل کا، ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قابلیت سے باخبر ہو. لیکن اس کا مقصد دوسروں کی نظر میں، اوروں کی نظر میں اس حالت کو پیش کرنا ہے کہ فلاں شخص اس صلاحیت کا مالک ہے. تو امتحان کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو مقصد کیا ہے؟ امتحان لینے والے کو پتہ چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو تو پتا ہو لیکن وہ چاہے کہ دوسرے اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے. مثلا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا ان کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اب چونکہ لوگوں کا امام بنانا تھا نا، تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام کیوں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ اور یہ صلاحیت اور قابلیت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سارا پڑھنا عبادت ہے، جتنی محنت کریں گے عبادت ہے، اجر ہی اجر ہے ایک ایک حرف پڑھنے کا. اس لیے یہ سوچ کے کہ کیا مصیبت ہے، یہ نہیں لفظ منہ سے نکالنا، اجر ضائع ہو جائے گا. اور اسکیپ اور بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کرنی، نہیں میں تو ڈر گئی ہوں، مجھ سے تو ہونا نہیں. کوئی بات نہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ کے سیکھنے کا عمل اور آسان ہوگا. ان مال عسر یسرا. تفسیر تو پوچھیں گے ہم، لیکن اس طرح کی تفسیر نہیں پوچھیں گے جس میں بہت رٹنے کی آپ کو ضرورت ہو. آپ کے ٹیکسٹ، عربی ٹیکسٹ سے مراد جو قرآن کے الفاظ ہیں، آیات ہیں، انہی کے بارے میں ہوگا جو کچھ ہوگا. اگر آپ کو آیات کا ترجمہ آتا ہے اور خالی صاف قرآن پاک سے بغیر ترجمہ لکھے ہوئے اگر پڑھ کے دیکھتے ہیں اور آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ بات کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ امتحان کر لیں گے. اس لیے ترجمے پہ توجہ رکھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ پر، اور ان آیات کے اندر ہی جواب دیکھنے کی کوشش کریں. مثلا چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھا دیتی ہوں کہ آپ اپنے آپ سے کیسے پوچھیں، آپس میں کمبائن اسٹڈی کریں تو کس طرح کی بات کریں. مثلا فَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. کب مانگا تھا، یہ کس موقع پہ مانگا تھا؟ مثال کے طور پر. اچھا، اسی طرح فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کیا کوئی خاص حجر تھا؟ یا دونوں معنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہیں. بعض نے کہا خاص تھا اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، وہ جہاں ضرورت ہوتی تھی کیونکہ تو گھومتے رہتے تھے وہیں مارتے تھے تو نکل آتا تھا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 کیوں نکلے؟ ٹھیک ہے نا. تو بس یہ جو ہے نا، اپنے آپ سے خود سوال کیجئے پڑھ پڑھ کے، تو خود ہی جواب نکال لیجئے اور پھر خود ہی جواب لکھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات یہ کہ پیپر آپ کو بلو پین سے کرنا ہوگا، بلیک سے نہیں کریں گے آپ، کیونکہ بلیک چھپا ہوا ہوگا نا، تو آپ پیپر حل کریں گے بلو سے، چاہے وہ فاؤنٹین پین ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن کلر بلو استعمال کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد